مل کے درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المؤمنین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد۔ الصلاة والسلام واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتین المہدیین المنتخبین المنتجبین المظلومین۔ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و محکم خطابہ الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سب دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور اپنے امر سے ہو، جو شریک القرآن ہے، جو مالک قرآن ہے، وہ جو شہنشاہ معظم ہے، بقیت اللہ العظم ہے، صاحب العصر والزمان ہے، خامع الکفر والطغیان ہے، وہ جو وارث حدیث قصہ ہے، وہ جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہے، جو ایک ہی وقت میں مرتضیٰ بھی ہے، جو مجتبیٰ بھی ہے، جو سیدہ بھی ہے، جو سید الشہداء بھی ہے، موسیٰ کاظم بھی وہی ہے، علی رضا بھی وہی ہے، حسن عسکری بھی وہی ہے، اور وہ ہے کہ جنہیں وہ کہتا ہے کہ یہ میں ہوں۔ بڑی توجہ جی۔ اسرار حدیث قصہ کے عنوان سے عشر محرم الحرام کی یہ 6ویں مجلس عزا ہے، جو منسوب ہے باب اللہ، نفس اللہ، حجت اللہ، آیت اللہ العظمیٰ، شہزادہ علی اصغر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ابھی جس میں تھوڑا آپ آگے تشریف لیں تاکہ جو احباب پیچھے سے ہیں آگے آتے ہیں، جو تھوڑے سے بیٹھے ہیں جو مام چاچی کے آگے احباب بیٹھے، آپ بھی تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، اور ایسے جی اس دروازے کو کوئی بھی آئے نہ جائے، ایک صلوات پڑھے میں تو محمد والا۔ تو جو بھی آئے وہ گہوارے کی شبی برآمد ہونے کے بعد بڑی توجہ، ایک دفعہ پھر سے مل کے درود پڑھ لیں محمد والا۔ محمد وعجل فرجہم۔ کل سلسلہ کلام حدیث قصہ میں اس مرحلے تک آ گیا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے بیٹے حسین کو صرف ولد ہی نہیں کہا، بلکہ اعلان کیا ہے کہ شافع امتی، یہ میری امت کا شفیع، وہ جو سجدے میں آنے کے لیے اجازت نہیں لیتا، وہ حجاب توحید اللہ چادر کے باہر کھڑا ہو کر فرما رہا ہے اتأذن لی، نانا میں آ جاؤں؟ تو سیدہ فرماتی ہے کہ حسین نے حسین کو کہا آ جاؤ۔
کے کہا کہ آ جاؤ، اندر مصطفیٰ ہے، مرتضیٰ ہے، مجتبیٰ ہے، تو مصطفیٰ نے مصطفیٰ کو اندر بلایا، علی نے علی کو اندر بلایا، حسن نے حسن کو اندر بلایا، اور حسین نے اندر جا کے کہا آپ بھی حسین ہیں، آپ بھی حسین ہیں، آپ بھی اچھا پھر اب معراج کا اگلا مرحلہ آ گیا، چونکہ چادر کن تو کنزل مخفیہ میں 4 وجہ اللہ جو بالکل ایک ہیں مگر تعارف الگ ہمارے سمجھانے کے لیے کرا اور حجاب توحید، لیکن ابھی امیر کائنات حسن اور حسین کے بعد آئے اور آ کر کہنے لگے، پھر سیدہ کا فکر آگے بڑھ رہا ہے، فَأَقْبَلَ، اور چونکہ اب ہمارے پاس فضائل کی ایک ہی مجلس ہے تو میرا دل ہے یہ تو 18 مجلسوں میں بھی سارے حدیث کے ساتھ نہیں پہنچ سکتے، 7 9 یا 18 نہیں، یہ کائنات ختم بھی ہو جائے گی تو حدیث کسائی کے تو اسرار ہیں جو قبل آدم سے چل رہے ہیں اور بعد قائم بھی چلتے رہیں گے، تو مولا حسن اور مولا حسین آگئے اور سیدہ فرماتی ہیں حدیث قصہ آگے بڑھ، فَأَقْبَلَ اِنْدَ ذَلِكَ ابو الحسن علی ابن ابی طالب، پھر آئے میرے پاس علی ابن ابی طالب اور آ کر مجھے سلام کیا، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کی بیٹی آپ پر میرا سلام، سیدہ نہیں کہا، راضیہ نہیں کہا، مرضیہ نہیں کہا، بنت رسول اللہ کہہ کے حق سیدہ پڑھ کے بتایا محمد کی بیٹی صرف یہ اسرار حدیث قصہ ہے، یہ میری مالکن کا کلام ہے، ایسے کسی کا کلام نہیں، ایک ایک لفظ کے اندر کتنے کتنے راز چھپے ہیں، جب کھلیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، ابھی تو اسرار ہے۔ تو اب جو امیر کائنات نے سلام کیا تو سیدہ نے جواب جو دیا، اب سیدہ نے جو جواب دیا میں دیکھتا ہوں، پڑھوں گا بعد میں کہ وہ جواب کیا تھا، لیکن دیکھ لیتا ہوں کہ عبارت تلاوت کرنے سے کون کیا سمجھا ہے، چونکہ علی پڑھ چکے ہیں حق سیدہ، اور سیدہ فرماتی ہیں فَقُلْتُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ یا ابا الحسن وَيَا امیر المومنین، آپ تمہیں خیرات مانگنا بھائی، کہا یا ابا الحسن وَيَا امیر المومنین، سیدہ کہہ سکتی تھی یا ابا الحسن وَيَا ابو تراب، یا ابا الحسن وَيَا یاسوب الدین، یا ابا الحسن وَيَا ایلیہ، یا ابا الحسن وَيَا بریہ، یا ابا الحسن وَيَا شمتیہ، یا ابا الحسن وَيَا حیدر کرار، یا ابا الحسن یا مالک لواء الحمد، یا ابا الحسن یا وسیع رسول، نہیں، سیدہ نے کہا یا ابا الحسن وَيَا امیر المومنین، تو قیامت تک جب تک حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے سیدہ فرما رہی ہے یاد رکھنا میں نے کہا ہے یا ابا الحسن وَيَا امیر المومنین، اب اس کے سوا کوئی امیر المومنین لیکن سمجھے تو بڑی گہرائی ہے، اب اس کے سوا کوئی امیر المومنین نہیں، امیر المومنین صرف علی ہے، اور چلے اب سیدہ نے کہہ دیا ہے امیر المومنین تو ایک دو سجدے اور اسی اسم پر تلاوت کر لے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر زمانے کو پتہ چل جائے کہ علی کا اسم کب سے امیر المومنین ہے تو کوئی بھی علی کے سوا کسی کو نہ مانے۔ اب رسول نے بتایا بھی ہوگا کہ کب سے ہے، پھر بھی کئی لوگوں نے نہیں مانا، تو جب سارے لوگوں نے مصطفیٰ کے کہنے پہ نہیں مانا تو ہم تو کسی کھاتے میں آتے ہی نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا علی کا اسم تب بھی امیر المومنین تھا جب آدم نہیں تھا، نہیں سادہ جملہ نہیں، جب آدم نہیں تھا علی کا اسم تب بھی امیر المومنین تھا،
تو جب آدم ہی امیر المومنین نہیں ہو سکتا تو اولاد آدم میں امیر المومنین سیدنا علی کا حق بڑھائے بھائی، بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ اور ویسے بھی جو لفظ امیر ہے وہ سوٹ ہی علی کے ساتھ کرتا ہے یا علی کے بیٹوں کے ساتھ جچتا ہے لفظ امیر، کیوں ہند کا ولی ہے سردار نظام الدین اولیاء، ان کا عقیدت مند ہے، ان کا مرید ہے خسرو، لوگوں نے لکھا امیر خسرو، کیونکہ جو سید فقیر کے ساتھ بیٹھتا ہے اسے پتا ہے کہ ادب کیا ہے۔ کسی نے چلتے ہوئے کہہ دیا امیر خسرو، کہنے لگے خاموش، آج کے بعد مجھے امیر نہیں کہنا، صرف خسرو کہنا۔ کہ کیوں؟ کہ میں نے اپنے سردار نظام الدین سے سنا ہے علی اور علی کے بیٹوں کے علاوہ جو خود کو امیر کہلوائے لعنت قیامت تک اسے نہیں چھوڑے۔ سیدنا نے کہہ دیا یا ابوالحسن و یا امیر المومنین، کتنا لطف آتا ہوگا جب بزم مصطفیٰ ہوتی ہوگی، سلمانو، ابو ذرو، مقدادو، عمارو، کمبرو، جابرو، حذیفہ و خزیمہ کے چہرے دیکھ کر مصطفیٰ پڑھتے ہوں گے یا ایھا الذین آمنو، اور پھر کہتے ہوں گے اے امیر المومنین۔ اچھا جب رسول اللہ نے کہا علی امیر المومنین تو ایک کتاب میں فکر ہے، وہ جیسے کتاب میں لکھا ہے وہ ویسے پہنچا دیتا ہوں تاکہ وہ سب تک پہنچے۔ جبرائیل آئے اور آ کر سلام کیا، یا رسول اللہ آپ پر اللہ کا سلام۔ میں مجبور ہو جاتا ہوں کیونکہ جو فکر میرے دل سے نکل رہا ہوتا ہے میں اسے روک نہیں سکتا۔ رسول نے کہا ہاں ٹھیک ہے، مجھ پر میرا سلام۔ اچھا صرف گمائی انتقال الہوانے، اگر بات ہوتی نا بھائی کریم سردار صرف نطق کی تو میرے سردار پھر بھی ٹھیک تھا، بڑی توجہ تھی۔ آپ ادھر توجہ رکھیں جی، آپ نے بھی ادھر توجہ کر لی تو پھر فائدہ۔ بات ہوتی اگر صرف نطق کی تو ان کا بولنا اس کا بولنا ہوتا۔ سورہ انفال میں وہ کہہ رہا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ محمد یہ جو کنکر آپ پھینک رہے ہیں نا، آپ نہیں، یہ اللہ پھینک رہا ہے، یہ آپ نہیں پھینک رہے، یہ اللہ پھینک رہا ہے۔ پتہ چلا صرف رسول کا بولنا اس کا بولنا نہیں، ان کا کرنا بھی اس کا کرنا ہے، اس کا بولنا ان کا بولنا اس کا۔ تو اب کون کہہ رہا تھا حسین منی؟ تو اب رسول اللہ نے جبرائیل نے آگے کہا رسول آپ پر اللہ کا سلام،
اور اس پر اللہ کا سلام جسے اللہ نے امیر المومنین کہا، جو اس دہلیز مودت فی القربہ پہ آتا ہے، جس دودت سے عرفان لیتا ہے، اسے پتہ ہے صفت بھی یہ ہے، موصوف بھی یہ ہے۔ اب جو اللہ کے اسماء میں آ گیا مومن المہیمن، وہ خود کو مومن کہہ کر پھر ابو طالب کے بیٹے کو کہے امیر المومنین۔ چونکہ صفت بھی یہ ہے، موصوف بھی ہے، تو مومن وہ ہے جو علی سے محبت کرے۔ اس نے ایسی محبت نہیں کی، اس نے کہا یا علی انت امیر المومنین، آپ مومنوں کے امیر ہیں۔ اب جب لوگوں نے یہ سنا نا کہ جبرائیل نے رسول کو کہہ دیا کہ اللہ نے اسے سلام بھیجا ہے جس کا نام اللہ نے امیر المومنین رکھا ہے، 1400 سال کی تاریخ اسلام کی، بڑے لوگوں کو شوق تھا کہ ہمیں امیر المومنین کہا جائے، کیونکہ جو نیا نیا ہوتا ہے اسے شوق ہوتا ہے بندے دیکھیں اس کی شو بنے، جو جدی پشتی ہو اسے نہیں ہوتا، جو جدی پشتی امیر ہے اسے شوق نہیں۔ تو ہر کسی کو شوق تھا امیر المومنین کہلوانے کا۔ ہم نہیں کہتے، آپ کسی کو کہیں یا نہ کہیں، بس کہنے سے پہلے یہ دیکھ لینا وہ کسے کہہ رہا ہے، کیونکہ جسے وہ کہہ رہا ہے اگر اس کے علاوہ آپ نے کسی اور کو کہا تو پھر آپ شرک کر بیٹھیں گے، پھر فضائل پڑھنے والے خالی نہیں ہوں گے، پھر آپ خالی ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی یہ خلو خلو سن کر اب تو اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اب لفظ خلو میں بھی ایک عجیب سا سرور آ گیا ہے، چونکہ جب دنیا سامنے کھل کر آ جائے تو پتہ لگتا ہے کون خالی ہے کون خالی نہیں ہے۔ خلو کہتے ہیں جو کوئی نہ ہو اور اسے بنا دیا جائے، اسے کہتے ہیں خالی۔ جو خدا نہ ہو اسے خدا بنا دیا جائے تو ہے خلو، جو رسول نہ ہو اسے کہہ دیا جائے رسول تو ہے خلو، اور جو بے غیرت امام نہ ہو اسے امام کہہ دیا جائے۔ ان کے بنائے ہوئے سیخوں سے ہوئے ہوئے نکاح اپنے پاس رکھے۔ اگر مولویوں کے سیخوں سے تمہارے نکاح ہوئے ہیں تو پھر سمجھو مولوی حرامی تھا۔ خیرات مانگنا بھائی، مولوی نے سیخیں بنائے، تم نے ان سیخوں سے نکاح پڑھوایا تو مولوی کے ماں باپ کا کس نے پڑھوایا؟ بھائی حق کی بات کبھی بولو گے تو پھر مل کے بولو ہرے گری۔ اور یاد رکھیے اب وہ دور آ گیا، فضائل پڑھنا فضائل سننا کمزور دل والے بندے کا کام نہیں۔ جس کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، جس کی شوگر 0 پہ چلی جاتی ہے، وہ بندہ فضائل نہ بھی سنے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس فضائل کو سن کر صرف بلڈ پریشر ہائی ہونا چاہیے اور اس کی وجہ سے بھی موت نہ ہو، چہرہ سرخ ہو۔ مل کے بولا اللہ کے نام علی کا نام لینا عبادت ہے، سب مل کے عبادت کرو۔ علی ولی اللہ، نعرہ حیدری۔ آپ سب سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ تو کہا علی امیر المومنین۔ میرے سرکار جب بندوں نے کہا نا بسم اللہ سے سینے والناس تک دیکھتے آئے، جو فضیلت اترتی ہے، نقطہ بابی علی، صراط مستقیم بھی علی، ذالک الکتاب لا ریب بھی امیر المومنین، انفسنا و انفسکم میں بھی حسنین کے بابا، یاسین میں امام مبین بھی وہی، وابتغوا الیہ الوسیلہ میں وسیلہ بھی وہی، نبع العظیم میں نبع العظیم بھی وہی، نازل
نازیات کے مدبر الامور بھی وہی، چہرہ بنے تو ان کا والفجر، سینہ ہو تو ان کا علم نشرہ، زلفیں ہو تو ان کی واللیل، زوجہ ہو تو ان کی لیلۃ القدر، مثل قل هو اللہ احد ہو تو بھی علی۔ بڑی توجہ کوئی اپنے جو میں روایت دوسری پڑھنے لگا تھا لیکن فکر آگے، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو ہم میں ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا؟ روز ایک ہی سوال، جب شدت اختیار کر گیا نا مدینے میں یہ سوال کہ آپ کو علی جیسا ہم میں کوئی نظر نہیں آتا، تو حضور نے علی کو بلا کر کہا آج میں یہ روز روز کے سوالوں کا قصہ تمام کروں۔ علی مولا کو مسجد میں کھڑا کیا، سامنے صحابہ کی مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، کتاب کا حوالہ پہلے لکھ لو، کنز المطالب والبحر المناقب، دوسری جلد میں پہلی حدیث ہے، 3 جلدیں ہیں، تینوں جلدوں میں 99 فضائل علی مولا کے وہ ہیں جو ہم کتابوں میں نہیں، ابھی اردو میں ترجمہ بھی نہیں ہوا، بھیجو امپورٹڈ مولویوں کو۔ 400 سال پرانی کتاب ہے، آقا حسین کے حرم عتبۃ الحسینیہ المقدسہ سے چھاپ ہوئی ہے۔ ولی بن نعمت اللہ جزائری نے 5 حدیثیں لکھی ہیں اسی ایک بات میں۔ حضور نے مولا علی کو کھڑا کیا اور صحابہ سے کہا تم روز پوچھتے ہو کہ تم میں علی جیسا کوئی نظر نہیں آتا، تو سنو، یا علی انتا مثل قل هو اللہ احد۔ تاکہ انجیکشن کی درد محسوس نہ ہو۔ توجہ بھائی توجہ، یا علی انتا مثل قل ہو واللہ احد، یا علی آپ کی مثال ایسے ہے جیسے سورہ توحید۔ یا رسول اللہ مجال ہی نہیں کہ ہم سوال کریں، پر کوئی ہم سے پوچھ لے کہ رسول اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا یا علی آپ کی مثال ایسے ہے جیسے سورہ الحمد، آپ کی مثال ایسے ہے جیسے سورہ آل عمران، آپ کی مثال ایسے ہے جیسے سورہ مائدہ، آپ کی مثال ایسے ہے جیسے سورہ انفال، آپ کی مثال ایسے ہے جیسے سورہ یونس، آپ کی مثال ایسے ہے جیسے سورہ یوسف۔ بڑی توجہ، چلو اس سے پہلے کہ یہ سوال کروں ایک اور جملہ سن لیں۔ حضور نے فرمایا یا علی انت مثل قل هو اللہ احد، اگلی تفصیل لکھی جو حدیث کی کتاب میں وہ پڑھو۔ حضور نے فرمایا جیسے ایک دفعہ سورہ توحید پڑھنے سے ایک حصہ قرآن کا ثواب، 2 دفعہ پڑھو تو 2 حصے قرآن کا ثواب، 3 دفعہ پڑھو تو ختم قرآن کا ثواب۔ یا علی جو آپ کا اقرار قلب میں کرے اس کا ایک حصہ ایمان، یا علی جو آپ کا اقرار زبان سے کرے اس کے 2 حصے ایمان، جو آپ کا اقرار اپنے ہاتھ سے اپنے بدن سے کرے اس کا ایمان مکمل، جو دل میں رکھے اس کا ایک حصہ، جو زبان سے اقرار کرے اس کے 2 حصے۔ تو نماز میں زبان سے تو بولنا پڑتا ہے، کہتے ہیں دل میں تو علی ہے نا، تو آپ کی نماز بھی تو پوری نہیں نا۔ اگر دل میں ہے تو نماز بھی ایک حصہ، اگر لسان پہ جاری ہوا تو نماز 2 حصے، اور اگر آپ کے بدن سے علی کا اقرار ہوا تو پھر نماز مکمل۔ یا علی اب کیسے ہو بدن سے اقرار ولایت کیسے ہو کہ نماز مکمل ہو؟ اسی لیے تو کہا تھا کہ جب نماز پڑھو وقت کے امام کا تصور رکھو۔ یا علی جو زبان سے اقرار کرے 2 حصے، دل میں مانے ایک حصہ، ہاتھ سے حمایت کرے آپ کی، آپ کے لیے اپنا بدن خرچ کرے، اس کا ایمان مکمل۔ مولا صادق فرماتے ہیں ہمارے شیعہ ہمارے لیے بنائے گئے، ہمارے لیے چنے گئے، وہ جب سے بنے ہیں، ہر کسی کے لیے نہیں، شیعوں کے لیے، غداروں کے لیے نہیں۔
وفادار رہتے ہیں، وہ ہمارے لیے لڑتے ہیں، وہ اپنا مال بھی ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اپنی ذات بھی ہماری راہ میں صرف کر دیتے ہیں۔ مولا ذات صرف کرنے والا تو اب نظر ہی کوئی نہیں آ رہا، مال صرف کر لیتے، مجلس کروائی، مولا کے نام پہ جشن ہوا، مولا مال تو آپ کے ذکر کی صورت آپ کی راہ میں موالی لگانے کے لیے تیار ہیں، مولا بدن سے حمایت کیسے کریں جب تک سردار نہیں آ جاتے؟ جہاد تو ساکت ہے، مولا اب ہم کریں تو کیا کریں؟ کب بدن سے علی کی حمایت کرنی ہے نا، اٹھاؤ زنجیر۔ اگر فکرہ اندر گیا ہے مات میں کوئی تو بھولے، بندہ بندہ بھلے چپ ہو۔ اگر بدن سے حمایت کرنی ہے تو اٹھاؤ زنجیر۔ ایمان مکمل تب ہوگا جب بدن سے حمایت کی جائے۔ کون بدن سے حمایت کرے؟ آؤ کوفہ میں لگائے فراز دار، فراز دار بمیسم، پیارے دل میں علی تھا، زبان پہ علی تھا، دیکھو میرے بدن سے بھی علی جاری ہے۔ زندہ باد، آپ جاننا خیرات مانگے نا، تو جس کا ایمان ایسا ہو حق بنتا ہے کہ وہ سردار جب دربار میں آیا قیدی ہو کر، ابن زیاد نے کہا میسم تمار بڑا علی علی کرتے تھے، اب بلاؤ نا علی کو، مسکرا کے کہتا ہے میں علی کو کیوں بلاؤں، علی تو میرے ساتھ ہے۔ جانا خیرات مانگنا جسے فکر سمجھے، میں کیوں بلاؤں علی کو، علی تو میرے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں دیکھو کیسی دیوانوں جیسی باتیں کرتا ہے، کہاں ہے علی، کوئی نشانی ہی دکھا دو علی کے ہونے کی۔ کہا اس سے بڑی نشانی میسم تمار کیا دکھائے، تو تخت میں بیٹھ کے پریشان ہے، میں زنجیروں میں مطمئن۔ مان کے استر زبان کے ساتھ بولے، زہیر ابن کین زبان کے ساتھ بولے، تم بھی زبان رکھتے ہو، میسم کٹی زبان کے ساتھ بولے، علی ولی اللہ نعرہ حیدر۔ یا علی امیر المؤمنین، تو مجھے ایسا تو کوئی نہیں۔ اچھا آپ ابھی مسائل میں تھوڑا لاتے ہیں، اجازت دیں تو میں وہ فکرہ مکمل کرنا، چونکہ سیدہ نے سلام کے جواب میں کہہ دیا یا ابو الحسن و یا امیر المومنین، اور بندے پوچھ بیٹھے کیا علی جیسا ہمیں نظر کوئی نہیں آتا؟ کیا نہیں؟ جیسے قرآن میں سورہ توحید جیسی صورت نہیں، ایسے تم میں علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا یا علی آپ کی مثال ایسے جیسے سورہ الحمد؟ اگر توجہ ہو گئی میں فکرہ وہ پڑھنے لگا ہوں، فکرہ نہ معراج ہو تو تمہاری اپنی مرضی، لیکن میں اکیلا بھی معراج کروں اپنی سرکار کی دعا و نگاہ سے تو اس فکرے پر کافی ہے۔ حوالہ لے لو صادق شیرازی نے علی فی القرآن میں جہاں لکھا تھا نا کہ اس صورت میں اتنی دفعہ علی کا ذکر، اس صورت میں اتنی دفعہ علی کا ذکر، اس صورت میں اتنی دفعہ علی کا ذکر، تو جب باری آئی نا قل هو اللہ احد کی تو لکھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نیچے لکھ دیا یہ پانچوں آیتیں علی کی شان میں ہیں، یہ پانچوں آیتیں کتاب کا حوالہ میں نہ دکھا سکوں تو میرا قتل معاف ہے کہ یہ پانچوں آیتیں علی ابن ابی طالب کی شان میں ہیں۔ تبھی تو رسول نے یہ نہیں کہا آپ کی مثال ایسے جیسے سورہ الحمد، آپ کی مثال ایسے جیسے سورہ بقرہ، آپ کی مثال ایسے جیسے آل عمران، آپ کی مثال ایسے جیسے سورہ نساء، آپ کی مثال ایسے جیسے سورہ مائدہ، آپ کی مثال ایسے پڑھنے فکرہ ویسے بھی دیتا، لیکن میری روح کی تسلی ہے کہ یہ فکرہ ایسے پڑھا جائے یا علی آپ کی مثال ایسے جیسے سورہ آراف، آپ کی مثال ایسے جیسے سورہ توبہ، آپ کی مثال ایسے جیسے سورہ یونس، آپ کی مثال ایسے جیسے سورہ ہود، آپ کی مثال ایسے جیسے سورہ یوسف، آپ کی مثال ایسے جیسے سورہ یاسین، آپ کی مثال ایسے جیسے سورہ رحمان، آپ کی مثال ایسے جیسے سورہ کوثر، آپ کی مثال ایسے جیسے سورہ نصر۔ نہیں، محمد نے فرمایا یا علی آپ کی مثال ایسے جیسے قل ہو واللہ
کل ہم مصطفیٰ کو، بس یہ فضائل اس کے بعد پھر ذکر ہو سکتا، کل ہم مصطفیٰ کو مدینے کے چوک میں روکیں گے اور مصطفیٰ سے سوال کریں گے. ہر فضائل علی کا تھا. یہ سورہ توحید بھی آپ نے کہہ دیا انت مثل قل هو اللہ احد، تو اب مصطفیٰ اس کی دلیل ہمیں دیں. انہوں نے پلان بنایا، رات کے آخری پہر سیدوں کا پرانا نوکر آ گیا جبرائیل، بڑے ادب سے پروں کو جوڑ کر کہ یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ آپ ہیں اور آپ ہی آپ ہیں، تو میری ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ جو عرب کے بدو ہیں نا، جو چاہتے ہیں کہ ہر چیز وہاں سے نازل ہو تو ہم مانیں، میں صرف ان کو دکھانے کے لیے آتا ہوں، ورنہ تو آپ کا سلمان بھی محدث ہے، جسے اس دن کا فکر یاد ہے. محدث اسے آجی جناب سلمان کا ایک فضائل تو آجی تلاوت کر دوں، باقی 27 سفر کو کہا ہے تو میں کوشش پوری کروں گا، باقی جیسے دفتر توحید کا عمر. تو جناب سلمان کے لیے مولا نے فرمایا ہمارا سلمان محدث ہے. سلمان محدث ہے. کہ محدث کون ہوتا ہے؟ کہ جس میں اور اس کے درمیان فرشتہ نہ ہو. کیا اس کے اور اس کے درمیان فرشتہ نہیں تھا؟ کوئی دلیل ہے؟ کہ تم نے دیکھا نہیں علی اور سلمان اکیلے کھڑے بات کر؟ اب جسے مثال نہیں آتا اس بندے کا اللہ کا تو کرے کیا ہے؟ جبرائیل نے پہلے آ کے یہ التماس کی اور پھر رسول کا حکم ازلی رسول کو ہی سنایا اور کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو. میں عربی عبارت ساتھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ اگر حوالہ کو ریکارڈ کر رہے تو پھر امپورٹڈ فنڈڈ مولویوں تک پہنچ جائے. تو پھر جب کتاب دکھانے کی باری آئے گی پھر بھی نجف منزل کا یہ نوکر ہی کھڑا ہوگا. یا رسول اللہ اِنَّا أَمْرَ رَبُّكَ ان تقوم بفضائل علی ابن ابی طالب علی اصحابک خطیبا، اللہ کا امر آ گیا ہے کہ اپنے صحابہ کے مجمع میں خطیب بن کے علی کے فضائل پڑھیں. سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے. اپنے صحابہ کے مجمع میں اصحابک خطیبا، خطیب بن کر ابو طالب کے بیٹے علی کے فضائل پڑھیں. روایت کہتی ہے فقامہ، مصطفیٰ قامت توحید سے بدن نبوت لے کے کھڑے ہوئے. فخرج فی بیتک، اپنے گھر سے باہر آئے. الی صعد المنبر، سیدھا منبر پہ گئے جو سلمان پہلے ہی مدینے کے چوک میں لگا کر خدیر سے پہلے کھڑا ہوا تھا. الی صعد المنبر، اور سیدھا منبر پر جا کر مصطفیٰ نے کہا ایھا الناس اول ما تکلم، آج میں تم سے پہلا کلام کر کے کہہ رہا ہوں انی مبلغکم رجل لحمہ لحمی، میں اس کی تبلیغ کرنے آیا ہوں جو بالکل میرے جیسا ہے. یہ فضائل کی حدیث آخری پڑھنے لگا ہوں. آج کے دن کی ذرا توجہ کرنا بھائی، جو تھکا نہیں ایک دفعہ سر اٹھائے، تھوڑا سا فریش ہو جانا، چونکہ روایت کے 4-5 فکرے میں نے مکمل کرنے ہیں. یا رسول اللہ آپ نے منبر پہ آ کے کہہ دیا اول ما تکلم، میرا پہلا کلام یہ ہے انی مبلغکم رجل لحمہ لحمی دمہ دمی، جس کا گوشت میرا گوشت، جس کا خون میرا خون. یا رسول اللہ اب حکم کیا ہے؟ اب وہ جو بندے پوری رات منصوبہ سازی کر کے بیٹھے تھے نا کہ صبح چوک میں مصطفیٰ کو روکیں گے، مصطفیٰ نے انہیں چوک میں گھیر لیا. مصطفیٰ نے انہیں چوک میں گھیر لیا اور ایسے نہیں گھیرا، علی کے
کے فضائل کا ایسا گھیرا بنایا جس میں سے مومن خوش ہو کے نکلا اور منکر اپنی موت مر کے نکلا. علی مولا کو اسی دن منبر پہ بلایا. ابھی خدیر کا میدان سجنے میں کئی سال تھے. علی مولا کو منبر پہ ساتھ کھڑا کیا. علی مولا کا بازو اٹھایا. بازو اٹھا کر جس کا بازو تھا اس کو علی کا بازو دکھایا. میں پتہ نہیں کہاں جا کے پڑھنا ہوتا ہوں, آپ کہاں پڑھ رہے ہیں, میری طرف دیکھ لینا بھائی. کہا علی مولا کا بازو اٹھایا. بازو اٹھا کر نبیوں کے سردار نے کہا تم مجھ سے پوچھ رہے ہو نا میں ہر فضیلت علی کی بیان کیوں کرتا ہوں, اور میں نے کل کیوں کہا یا علی انتا مثل قل ہو اللہ احد. تو سنو, ولایت علی ابن ابی طالب, ولایت اللہ. اور شجیب بندوں کے چہرے دیکھیے گا ذرا جماعت میں جوان اس ٹائم فریش بیٹھے رات کے 12:15. ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ وحبہ عبادت اللہ. اللہ پیچھے رہ گئے تو سن لیجئے, علی کی ولایت اللہ کی ولایت. اب پوچھو مولوی سے نماز میں اللہ کی ولایت آئے کہ نہیں؟ وحبہ عبادت اللہ, اس کی محبت اس کی عبادت. نماز روزہ حج زکات کرو, اس کی محبت کی, وہ کہتے ہیں سب ہو گئے. وحبہ عبادت اللہ. اگلا فکرہ بڑا کمال, ساری کمال ہے لیکن رسول نے یہاں فرمایا وَإِتَّبَعُهُ. اچھا مجھے وہ موومنٹس اور اشارے کرنے سے ڈرتے رہتے جو کہ جرأت تسلیت تو کھاتی نہیں کہ وہ والی منظر کشی کی جا سکے, تو اسی لیے کہتے ہیں بلا تشبیہ, یعنی تشبیہ دینے کے لیے نہیں. اب مجبوری ہے, جو مقرر ہوتا ہے اس کی تقریر کرتے ہوئے ہاتھ بھی ہلتے ہیں, اشارے بھی ہوتے ہیں جو لفظوں کے ساتھ ہوتے ہیں. مصطفیٰ جیسا مقرر کائنات میں کوئی نہیں تھا. مصطفیٰ نے ذوالعشیرہ میں تقریر کی. ابو لہب کو مصطفیٰ کے ہاتھوں کی موومنٹ اچھی نہیں لگی تو اس نے مصطفیٰ کو کچھ کہا, اس کو جلال آیا. اس نے کہا تبت یدا ابی لہب. سرکار مجھے نہیں پتا یہ فکرہ مجھے کل پڑھنا چاہیے تھا, آج پڑھنا چاہیے یا آئندہ کبھی, پر فکرہ سامنے آ گئے تو میں پڑھے بغیر رک نہیں رہا. میں فوراً آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں. 2 دفعہ ملا تبت یدا ابی لہب وتب. کیوں؟ ایک دفعہ جب ابو لہب نے مصطفیٰ کو کچھ کہا تو اس نے کہا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے. دوسرا منظر کربلا کا تھا. ایک بے غیرت نے شب عاشور دوران خطبہ آقا حسین کی طرف اشارہ کیا کہ عباس مولا نے فرمایا یہ میرا اختیار ہے, میں تجھے کہہ رہا ہوں تبت یدا ابی لہب وتب. اس کا ہاتھ ٹوٹ کے گر گیا. جسے فکر سمجھ آیا ہے وہ بولے بولو سخی سردار اچھا چونکہ کل فضائل کی آخری مجلس ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ 1-2 جملے میں اور پڑھ دوں اگر اجازت ہو میرے سرکار. ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ وحبہ عبادت اللہ وَإِتَّبَعُهُ فریضۃ اللہ. اس کی پیروی اللہ کا فریضہ ہے. اصول کافی کھول لیں, مولا باقر العلوم کی حدیث ہے یعقوب کلینی کتب اربع میں سے بھی پہلے نمبر پہ. دوران غیبت صغرا, غیبت وہ جس کا پردہ ہماری آنکھوں پر ہے, یہ حدیث سے جمع کی گئی. تو اس میں لکھا ہے مولا باقر العلوم کی حدیث, اللہ نے 5 چیزیں فرض کی, نماز, روزہ, حج, زکات, ولایت علی. پھر دیکھ لینا, نماز, روزہ, حج, زکات,
ولایت علی فرض کی، واجب اور مستحب کی بحث علی نہیں، فرض کی ہے علی کی ولایت۔ پھر مولا نے فرمایا کتنے بدبخت ہیں وہ جنہوں نے وہ پانچویں چھوڑ دی جس کے بغیر پہلی چاروں ہی قبول نہیں۔ حدیث کے لیے فکر ہے بغیر نہیں۔ آج کریم صدر تعالیٰ فرمائیں گے کتنے بدبخت ہیں وہ جنہوں نے وہ پانچویں چھوڑ دی جس کے بغیر پہلی چاروں ہی قبول نہیں ہے، پہلی چاروں ہی قبول نہیں ہے۔ نہیں، میں آج جو بندے ذہن میں سوال لے کے بیٹھے نا، علی ولی اللہ جزو نماز ہے کہ نہیں، علی ولی اللہ جزو نماز ہے کہ نہیں، بھائی علی ولی اللہ کل نماز بھی نہیں، تم جز کی بات کرتے ہو، وہ کل نماز بھی نہیں، نماز اور ولایت کا مقابلہ ہے ہی نہیں۔ اللہ نے کہا تھا خدیر میں یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے حبیب پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب نے نازل کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آج والا حکم نہیں پہنچا تو پھر رسالت میں سے کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ محمد کو دھمکی نہیں ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کتنا اہم پیغام آ رہا ہے۔ وہ بندے بڑے کم عقل جو کہتے ہیں آیت کا لہجہ بدل گیا، آیت کا لہجہ جن کی آیت ہو ان کے لیے نہیں بدلتا، ہمیں سمجھانے کے لیے بدلتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دے علی کی ولایت۔ اگر ولایت نہ پہنچی، نماز نہیں پہنچی، روزہ نہیں پہنچا، حج نہیں پہنچا، زکات نہیں پہنچی، اللہ نہیں پہنچا، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تو محمد کی تبلیغ میں سے کچھ بھی نہیں پہنچ رہا، نماز تو پہنچ ہی نہیں رہی۔ اگر ولایت نہیں پہنچ رہی تو بھائی علی ولی اللہ نماز کا جز نہیں، نماز علی ولی اللہ کا جز ہے۔ ولایت کا مقابلہ، ولایت اصول ہے، نماز فروع ہے۔ بڑی توجہ کا اتباعہ فریضۃ اللہ، اس کی اتباع اللہ نے فرض کی۔ اچھا جب ولایت علی فرض ہے تو میرے سرکار میں نجف منزل کا صدقہ پیغام دینے لگا تاکہ پہنچ جائے۔ نماز فرض، روزہ فرض، تو روزہ رکھنے والے نے روزہ رکھا، سحری کی، فجر پڑی، سو گیا، ظہرین کے وقت اٹھا تو جاؤ کرکٹ کھیلو۔ روزے میں نماز نہیں پڑھی تو فاتح کا نام تو روزہ نہیں، روزہ ہے تقویٰ۔ جب روزہ رکھ لی ہے تو پھر ظہرین کی نماز بھی پڑھ، کیونکہ نماز بھی فرض، روزہ بھی فرض۔ نجف منزل میں تشریح کی ضرورت محمد علی بیرک کو نہیں، نماز فرض، روزہ فرض۔ روزے میں آ گیا نماز کا وقت، اب پوچھو مولوی سے کیا روزے میں نماز پڑھنے سے روزہ باطل ہو جائے گا؟ روزے میں نماز پڑھنے سے روزہ باطل ہو جائے گا؟ کہے گا کیا ہو گیا ہے؟ ایک فرض میں دوسرا فرض آ جائے پہلا باطل نہیں ہوتا۔ او بھائی علی فرض ہے، جب روزے میں نماز آنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا تو نماز میں علی آنے سے نماز۔ قدیری بیت والے ہاتھوں کو بلند کر کے قرآن پڑھو، علی اور ولی اللہ نعرہ حیدری۔ ایک دفعہ ذرا ہاتھ اچھالنا جو بندہ تھک گیا، وہ 5 سال تھک گئے مل کے حیدری۔ یاد رکھیے گا، ایک دفعہ میری طرف دیکھیے کہ یہ ابھی آج ایک دو پیار تعلق ہوتے تو ابھی 6 منٹ سے پڑھی ہے ساتھ میں، اور یہ بات نجف منزل کا صدقہ ہے میں آپ کے سامنے ایسے کروں، یہ علی کی ولایت مولا کا کرم ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ 3 فقرے رسول اللہ کے میں نے پڑھے، 3 فقرے اور ہیں، وہ سنیں تو میں یاد ہی مدد کروں جی مصاحب کی طرف۔ ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ،
وحبہ عبادت اللہ واتباعہ فریضۃ اللہ. پھر رسول نے قیامت تک کے شیعوں کو دیکھا. وَأَوْلِيَاؤُهُ اولیاء اللہ. پھر کیا شیعوں کو، غداروں کو نہیں. پھر فرمایا وَآدَاءَهُ آدَاءَ اللہ، اس کے دشمن اللہ کے دشمن. دو فکرے. رسول نے سارے صحابہ میں چھائے ہوئے سناٹے کو دیکھا. پھر سلمان و ابو ذر کی ہلکی سے مسکراہٹ کو دیکھا. پھر مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیکھ کر مصطفیٰ نے والاکرام والے حجاب کو ذوالجلال میں بدلا. اور مصطفیٰ نے ایک دفعہ سب کو دیکھ کر کہا سنو وَحِزْبُهُ حزب اللہ، اس کا لشکر اللہ کا لشکر ہے. آپ کو چلنا خیرات میں اپنا فکر لگے آخری. وَحِزْبُهُ حزب اللہ، اس کا لشکر اللہ کا لشکر ہے. تبھی تو صفین کے میدان میں عمر و آسرائیل نے جناب مالک اشتر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا مالک اشتر تمہاری چال میں یہ غرور شیعت کیسا ہے؟ ایک امیر کا سپاہی میں ہوں، ایک امیر کے سپاہی تم ہو. مالک اشتر نے کہا خبردار کبھی ہمارا اپنا تقابل نہ کرنا. رسول نے فرمایا تھا حزب اللہ، علی کا لشکر اللہ کا لشکر ہے. تو شیطان کا سپاہی ہے، میں رحمان کا سپاہی. زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا. جسے فکر سمجھ آئے تو شیطان کا سپاہی ہے، میں رحمان کا سپاہی ہوں. رسول اللہ نے آخری بات کی. رسول نے کہا حزب اللہ. پھر رسول اکرم نے فرمایا وَسِلْمُهُ سلم اللہ، سلمُهُ سلم اللہ، سلمُهُ سلم اللہ. اس کی پناہ اللہ کی پناہ ہے، اس کی پناہ اللہ کی پناہ ہے. نا جس کا ہاتھ اٹھائے تو پھر میں فکر پڑھنے لگا ہوں. اس کی پناہ اللہ کی پناہ ہے. کیا ہوا تھا؟ احتجاج تبرسی میں لکھا ہے بعد رسول سلمان محمدی مسجد کے باہر سے گزر رہے تھے. کسی نے کہا دیکھو ہمارے پاس تخت آ گیا، محمد کی وراثت آ گئی. سلمان رسول کے بعد پہلی دفعہ بنا علی کے مسجد میں داخل ہوئے کیونکہ بات حق علی کی تھی. کیا کہا تم نے؟ کہا ہمارے پاس رسول کا تخت آ گیا. کہا تمہارے ہاتھ کب سے عرش پر پہنچے؟ تمہارے ہاتھ کب سے عرش پر پہنچے؟ لہذا سن لینا جناب سلمان کا فضائل. سلمان کہتے ہیں اگر تم نے بعد محمد علی کو امیر المومنین کہہ کے، اب سیدہ نے جو حدیث کسا میں کہہ دیا تھا امیر المومنین تو گھنٹہ گزر گیا امیر المومنین پر. امیر المومنین اگر تم نے علی کو بعد از رسول بغیر کسی شرط کے مان لیا ہوتا تو میں سلمان دیکھتا. تم جنگلوں میں جاتے تمہیں درندے کھاتے نا. اگر تم نے علی ولی اللہ مان لیا ہوتا تم سمندروں میں اترتے مگر ڈوبتے نہ. تمہیں کبھی وحشت نہ آتی، خوف نہ آتی. اور اگر تم چاہتے تو آسمان پر پرواز کرتے، تم چاہتے تو عیسیٰ کی مثل پانی پر چلتے، تم چاہتے تو مخلوقات تمہارے تابع آ جاتی. کہنے لگے تو علی کو مانتا ہے، تو بتا مخلوق کو تابع کیسے کرتے ہیں؟ سلمان نے مسجد کو دیکھا، اوپر آسمان سے پرندوں کا خول گزر رہا تھا. سلمان نے کہا علی کا نوکر سلمان بلا رہا ہے. پرندے مسجد نبی میں کہہ رہے تھے لبیک یا سلمان، لبیک یا سلمان. سلمان تقریر کر کے باہر آئے. بندوں نے کہا سلمان تجھے ڈر نہیں لگا؟ کہا نہیں، میں اللہ کی پناہ میں ہوں.
کی بنا میں آئے. علی علی ہے، وہ حیدر کرار ہوں، وہ علی اکبر ہوں، یا علی اصغر، جو آگے اسم ہے وہ تعارف کے لیے، مگر حقیقت علی ہے. اور جس علی شہنشاہ کا گہوارہ آج آپ زیارت کے لیے سجدہ ریز ہوں گے نا، شہید محسن نقوی نے کہا تھا یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا. جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنا. غیر مسلم مورخ لکھتے ہیں، بس بے مصاحب ہے، ادھر ادھر جو بندے ہیں ذرا سارے ایک دفعہ میری طرف دیکھیں. غیر مسلم مورخ لکھتا ہے یزید کبھی اتنا لعنتی اقوام عالم میں قرار نہ پاتا اگر وہ دو ظلم نہ کرتا. کہ وہ دو ظلم کون سے تھے؟ کہ ایک 4 سال کی حسین کی ام ابیہا کو رسیاں باندھ کر 36 شہروں میں نہ پھراتا، دوسرا 6 مہینے کے اصغر کا سر نیزے پر نہ اٹھا. تو شاید کہ غیر مسلموں کے دل میں رحم آ جاتا. اور پتہ ہے اس نے کیوں لکھا؟ بچپن سے سنتے ہیں شام کے بازار میں ایک عیسائی عورت نے نیزوں پہ سروں کو دیکھا. 72 والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا دیکھے اور کہتی یہ بھی بیعت نہیں کرتا تھا، یہ بھی بیعت نہیں کرتا تھا، یہ بھی بیعت نہیں کرتا تھا. اصغر کے سر پہ ماتم کر کے کہتی کیا یہ بھی بیعت نہیں کرتا؟ پھر چھوٹی اٹھا کے سر کے نیچے آ کے کہتی ہے عیسیٰ کی ماں مریم تجھے عیسیٰ کا واسطہ، میں کہہ رہی ہوں اللہ کرے اس کی ماں نہ رہی ہو. پیچھے سے آواز آئی اوپر سر چل رہا ہے نیچے میں سفر کر رہی ہوں، روک کر دعا میرا سر تیری لوری کا وقت ہو گیا ہے، آ میں تجھے نہ دے علی پڑھ کے لور. خوبصورت تیاری ہے غصے کی، ماتم کی، چونکہ رونے کے دن ہیں، رونے کی راتیں ہیں، نہ کوئی جلدی ہے، نہ آپ رونے میں کمی کریں، نہ میں پرسہ پیش کرنے میں کمی کروں، کیونکہ اگلے برس وہی روئے گا جو زندہ رہا. جس نے مولا کے سامنے مولا کو رونا ہے وہ فرش عزا پر اپنی ڈیوٹی آخری سمجھ کر میں کروں، آخری سمجھ کر تم سنو. عزاداران امام مظلوم لوگ کہتے ہیں مولا حسین تنہا رہ گئے، تنہا نہیں لا شریک رہ گئے حسین کربلا میں. تو ایک دفعہ 9 لاکھ کے سامنے اتمام حجت کر کے کہا دیکھو تم نے میرا اکبر مارا، تم نے میرا قاسم مارا، تم نے میرے عباس کے بازو میرے سامنے قلم کیے، لیکن اب ان خیموں کی طرف نگاہ نہ کرنا. ایک بے حیا نے آواز دی ذرا شمر کا خنجر کو چل لینے دے، سب سے پہلے چادریں لوٹنے جائیں گے. جس نے کبھی کسی کو نہیں پکارا نا وہ لا شریک خیمے دے کے کہنے لگا حال من ناصر ینصرنا حال من مغیث یغیثنا. یا حسین نجبان حسین عزادار جب میرے مولا نے کہا نہ ہے کوئی جو نصرت کرے، ہے کوئی جو ان خیموں کو بچائے، ہے کوئی جو ان چادروں کو بچائے. وہاں قاضی کا لاشا تڑپا، وہاں اکبر کے سینے میں سنا تڑپی، وہاں قاسم کی کٹھڑی تڑپی، لیکن علی اصغر نے خود کو گہوارے سے گرا کر کہا بابا میں جو تیرے ساتھ ہوں میں علی اکبر بن کر جنگ کروں. سبحان یا حسین، سبحان یا حسین، ماتم حسین. سارے مل کے پرسہ پڑھے جی. اور جنہوں نے گہوارے کی زیارت لے کے آنی ہے نظر اللہ نیاز حسین 5 سے 7 منٹ مل کے پرسہ پڑھ لیں تو پھر زیارت کو سجدہ کریں. عزاداران امام مظلوم جس مظلوم مولا نے ہمیں مولا عباس کے خون بھرے علم پر نہیں بلایا، جس مولا نے ہمیں اکبر کی سنا پر نہیں بلایا،
جس مولا نے ہمیں قاسم کی گٹھری پر نہیں بلایا، جس مولا نے اونو محمد کو اکیلے اٹھایا، جس مولا نے ہر اور ہر کے بیٹے کو اٹھایا، جس مولا نے حبیب و جون و وہب و سعید کو اٹھایا، لیکن وہ کہتا ہے شیعو تم مجھے اس وقت دیکھ لینا جب میں اپنے اصغر کو خیموں سے لے کے نکلا، دھوپ بڑی تیز تھی، میں کہہ رہا تھا ہے کوئی جو ساقی کوثر کے ناپوتے کو پانی آغاز مصائب ہے، میں نے شہادت کے دو فکرے مولا کرے میں پڑھ لوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے جو کیفیت ہے ایک فکرہ ہی کافی ہو جائے گا۔ میرے سرکار حمید بن مسلم کہتا ہے ہم نے دیکھا بلا تشبیہ حسین مولا اپنی ابا کے دامن میں کچھ چھپا کے لا رہے تھے، سفید رنگ کا بڑا پیارا کرتا جس پر کہیں درود لکھا تھا، کہیں آیہ تطہیر لکھی تھی، کہیں آیہ مودت لکھی تھی، اور اصغر کے کرتے پہ سینے پہ لکھا تھا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ماں نے پہنا کے باہر بھیجا۔ حمید کہتے ہیں ہم سمجھے حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں، ابھی دکھائیں گے اور کہیں گے مجھے جانے دو، کا آدھا لشکر رونے لگا جو حسین نے کہا میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، کہ علی اصغر خود پانی مانگے۔ مجھے کیفیت کا اندازہ ہے، مجھے سچی حالت کا اندازہ ہے، اس لیے میں فکر صرف ایک اور ایک یا دو پڑھوں گا، لیکن توجہ بڑی رکھنا کہ شہزادہ علی اصغر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایک دو برادران اہل سنت کے لوگ نظر آ رہے ہیں، اپنے ذہن میں ذرا گنبد خضرا کا تصور لانا، پھر اس گنبد میں ایک 6 ماہ کے بچے کی شبیہ بنانا اور رسول سے پوچھنا وہ تیرا کیا لگتا تھا جسے مسلمانوں نے سے شعبہ تیر سے مارا۔ آزادہ و شہزادہ علی اصغر نے اپنی زبان بڑی مشکل سے مشکل کشا کے پھوٹے نے ہونٹوں پر پھیرنے شروع کی۔ عمر سعد کہتا ہے حرمیل اقتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو بند کر۔ ازادارے عربوں میں 6 قسم کے تیر ہوتے تھے۔ میرے ماں بہن بیٹھیوں بڑی صدائے ماتم آنے گے، 1 منٹ حوصلہ کریں تو میں فکرہ ایک ہی پائیوں صرف۔ پہلا تیر تھا نبل جو پرندوں کا شکار کرتا تھا، دوسرا تیر تھا بزل جو جانوروں کو مارتا تھا، تیسرا تیر تھا بیٹھو بھائی بیٹھو سارے، تیسرا تیر تھا سہم جس پر زہر لگی، میرے سرکار ایک بار میری طرف دیکھیے گا، تیسرا تیر تھا سہم جس پر زہر لگی تھی، چوتھا تھا معجلہ جو ہرن مارتا تھا، 5واں تھا مزاب جو جوانوں کی زریں توڑتا تھا، 6واں تیر تھا سے شعبہ، اس کی کمان بنتی تھی جانور کے سینگ سے، عربوں نے قسمیں کھائی تھی